آج کا ہمارا ٹاپک الرجک رینائٹس ہے اور ہم اس کے مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے کہ الرجک رینائٹس ہوتا کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں، اور آخر میں ہم آپ کو اس کا علاج بتائیں گے۔ تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، الرجک رینائٹس یعنی کہ کسی بھی عنصر کی وجہ سے یا کسی بیرونی پارٹیکل یا انٹیجن کی وجہ سے الرجی کا ہونا اور اس کے نتیجے میں انفلیمیشن، ناک کے اندر انفلیمیشن کا پیدا ہو جانا۔ رینائٹس بیسیکلی انفلیمیشن کو کہتے ہیں، الرجک کے نام سے جیسے ظاہر ہے کہ الرجی کو کہا جاتا ہے۔ تو فضا میں پائے جانے والے بہت باریک قسم کے، مائنیوٹ قسم کے پارٹیکلز جو کہ مختلف ہو سکتے ہیں، جن میں پولن ہو سکتا ہے، جن میں ڈسٹ ہو سکتی ہے، جن میں خوشبو کے پارٹیکلز ہو سکتے ہیں، جس میں گھروں میں پائے جانے والے جو رگز ہوتے ہیں یا جو میٹرس ہوتے ہیں، قالین ہوتے ہیں، ان میں پائے جانے والے بہت باریک مائنیوٹ قسم کے مائٹس ہوتے ہیں جو کہ یہ الرجی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ان سے ہماری جو امیونٹی ہے وہ سینسٹیو ہو جاتی ہے۔ کسی بھی مریض میں کسی ایک پارٹیکل سے سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے اور باڈی جو ہے اس کے خلاف ریئیکٹ کرتی ہے، ہمارا امیون سسٹم اس کے خلاف ریئیکٹ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری ناک کے جو اندر جھلیاں ہوتی ہیں ان میں سوزش پیدا ہوتی ہے، اور جس کے نتیجے میں ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں میں ناک بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے الرجک رینائٹس۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں۔ الرجک رینائٹس کے کچھ خاص سمپٹمز ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے جو مین سمپٹم ہے وہ چھینکوں کا آنا ہے۔ بلا تعطل جو ہے بعض لوگوں میں لگاتار چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی ایک خاص علامت صبح کے اوقات میں چھینکوں کا آنا ہے، اور بعض دفعہ یہ چھینکیں سارا دن آتی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ آنکھوں سے پانی آنا یا آنکھوں میں خراش کا ہونا، اور رنی نوز یا ناک کا بند ہو جانا، اور بعض لوگوں میں گلے میں بہت زیادہ خراش کا پایا جانا بھی ان سمپٹمز میں شامل ہے۔ اچھا، یہ بھی ضروری ہے کہ کامن کولڈ اور الرجک رینائٹس میں فرق کیا ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ کامن کولڈ جو ہے وہ وائرل انفیکشن ہوتی ہے اور مختلف خاص قسم کے سیزنز میں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ دن رہ کے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی چھینکیں پائی جاتی ہیں، رنی نوز پائی جاتی ہے، جسم میں درد پایا جاتا ہے اور بخار پایا جاتا ہے، جبکہ الرجک رینائٹس میں بخار نہیں ہوتا۔ تو یہ اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ الرجک رینائٹس کیا ہے اور کامن کولڈ کیا ہے۔ الرجک رینائٹس جو ہے یہ پرسسٹنٹلی پایا جاتا ہے۔ الرجک رینائٹس جو ہے یہ لمبے عرصے تک رہنے والی بیماری ہے، بعض لوگوں میں کئی سالوں تک یہ بیماری رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں میں خاص سیزنز میں یہ الرجی پائی جاتی ہے، اور بعض لوگوں میں سارا سال جو ہے یہ الرجک رینائٹس کی علامات پائی جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایکسائٹنگ فیکٹرز ہیں یا کازیٹیو فیکٹرز ہیں جو کہ الرجک رینائٹس کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو پولن سے الرجی ہوتی ہے۔ پولن جو ہے وہ یہ مختلف جو درخت ہوتے ہیں ان میں پائے جانے والا، پھولوں میں پائے جانے والا ایک پارٹیکل ہوتا ہے جس کو کہ پولن کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا میں خاص ایک موسم بہار میں ہوا میں اڑ کے جو ہے یہ ہر جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو جو اس سے سینسٹیو ہوں گے وہ اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ تو پولن الرجی جو ہے یہ خاص سیزن میں ہوتی ہے، اکثر جو ہے مارچ اپریل میں اس کے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے سنیزنگ شروع ہو جاتی ہے اور الرجی شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، وہ ذرا سا دھول مٹی میں کام کریں، دھول مٹی جہاں پہ اڑ رہی ہو یا دھواں ہو وہاں سے ان کو فوری طور پر نزلہ زکام اور چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو خوشبو سے الرجی ہوتی ہے، ذرا سی خوشبو کسی اور نے بھی لگائی ہوئی ہو تو اگر ان کو وہ خوشبو ناک میں آئے گی اس سے فوری طور پر ان کو چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی اور نزلہ زکام کی علامات شروع ہو جائیں گی۔ بعض لوگوں کو چینج آف ویدر کی وجہ سے بھی الرجک رینائٹس کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی جب موسم گرم سے سرد ہو رہا ہو یا جب سرد سے گرم ہو رہا ہو تو اس دوران بھی سرد گرم ہونے کی وجہ سے بھی الرجک رینائٹس کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو پانی سے الرجی ہو جاتی ہے، وہ ذرا سا ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھوئیں گے، ان کے ہاتھوں اور منہ کو پانی لگتا جائے گا اور ان کو الرجک رینائٹس کی علامات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس الرجک رینائٹس کی وجہ سے فردر اور کیا پرابلمز پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو جو اس کی سائیڈ ایفیکٹس ہیں لانگ ٹرم میں، جب اگر الرجک رینائٹس کی علامات موجود رہیں گی تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں میں نیزل پولپس پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی ناک کے اندر ایک گومڑ بن جاتا ہے یا ایکسٹرا گوشت بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر سانس کی جو ہے پرابلمز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
اور بعض لوگوں میں لگاتار عرصے تک نزلہ زکام رہنے کی وجہ سے سائنوسائٹس کی علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے الرجک رینائٹس کے علاج کے حوالے سے ہومیوپیتھک میں وہ کون سی دوائیاں ہیں جو کہ الرجک رینائٹس کو مکمل طور پر ٹھیک کر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو دوائی ہے وہ ایلیم سیپا ہے۔ ایلیم سیپا کی خاص علامات ہیں، اس کی جو خاص علامات ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر چھینکیں ہیں، اور سرد موسم میں جو ہے جب الرجک رینائٹس کی علامات ہوں اور کمرے کے اندر جانے سے، یعنی گھر کے اندر جانے سے یا بند جگہ میں جو ہے وہ نزلہ زکام تیز ہو جائے اور کھلی ہوا میں فاقہ ہو جائے، تو پھر ایلیم سیپا کی واضح علامات ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور واضح علامت یہ ہے کہ جو ناک سے بہنے والا پانی ہوتا ہے وہ تیزابی اور خراش دار ہوتا ہے، جبکہ آنکھوں سے بہنے والا پانی جو ہے وہ بالکل سادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ میں ایلیم سیپا کی علامات پائی جائیں تو آپ نے 30 طاقت میں 2 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی دوا ہے وہ یوفریزیا ہے۔ یوفریزیا کی جو علامات ہیں وہ ایلیم سیپا کے الٹ ہیں، یعنی کہ یوفریزیا میں آنکھوں سے جو پانی آتا ہے وہ خراشدار ہوتا ہے، آنکھوں میں خراش ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو آنے والا پانی ہے وہ جلن پیدا کرتا ہے، جبکہ ناک سے جو آنے والی رطوبت ہے وہ سادہ پانی ہوتا ہے، اس میں کوئی جلن اور رطوبت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایلیم سیپا کی طرح اس میں بھی کھلی ہوا میں جو ہے وہ افاقہ پایا جاتا ہے۔ اس کو بھی آپ 30 طاقت میں صبح دوپہر شام 2 قطرے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی دوا ہے وہ نیٹرم میور ہے۔ الرجک رینائٹس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوا نیٹرم میور ہے، اور اس کے بڑے اچھے رزلٹس بھی آتے ہیں۔ میں اس کو 30 طاقت میں استعمال کرتا ہوں، 2 قطرے صبح دوپہر شام ایک لمبے عرصے تک استعمال کرواتا ہوں۔ اس کی جو خاص علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ نزلہ زکام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور 2-3 دن تک خوب ناک بہتا رہتا ہے، خوب چھینکیں آتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد ناک جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ ناک بند ہونے کے ساتھ ساتھ سونگھنے اور چکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اگر علامات پائی جائیں، اور خاص طور پر اگر صبح کے ٹائم پہ چھینکیں آتی ہوں، تو پھر آپ نیٹرم میور 30 کا استعمال کریں۔ اس کے بعد جو اگلی دوا ہے وہ سباڈیلا ہے۔ سباڈیلا کو بھی میں اپنے کلینک میں فریکوینٹلی یوز کرواتا ہوں، اس کو بھی 30 طاقت میں استعمال کرواتا ہوں۔ سباڈیلا کی جو علامات ہیں ان میں چھینکوں کا بہت زیادہ آنا، ناک اور آنکھ سے پانی کا بہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مریض کہے کہ میری پیشانی اور سر جو ہے یہ بہت زیادہ بھاری ہے اور مجھ کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، تو پھر میں سباڈیلا 30 کا استعمال کرواتا ہوں۔ اس کے بعد جو اگلی دوا ہے وہ ارنڈو ہے۔ ارنڈو جو ہے اس کی ایک خاص علامت ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ نزلہ زکام کے ساتھ جو تالو ہوتا ہے اس میں مریض کو شدید خارش ہوتی ہے، یا گلے میں شدید خارش ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناک اور آنکھ سے پانی بہتا ہے۔ یہ علامات پائی جائیں اور اس کے ساتھ اگر تالو میں شدید خارش ہو، تو پھر ارنڈو جو ہے یہ پکی دوا ہے، اس کو آپ 30 طاقت میں 2 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ ویورز ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو تمام میں نے دوائیں آپ کو بتائی ہیں ان کو علامات کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی قریب کوئی ہومیوپیتھ ہے تو آپ اس کے ساتھ مشورہ کر کے ان دواؤں میں سے کوئی دوا الرجک رینائٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔